سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. چلیں جی آگے ایکسرسائز کی طرف. ورد فی ھذا الدرس امثلۃ للممنوع من الصرف. اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ ممنوع من الصرف کی مثالیں وارد ہوئی تھیں. وہو الاسم المعرب. ممنوع من الصرف کون سے ہوتے ہیں؟ یہ بھی معرب اسم ہی ہوتے ہیں. الذی لا یلحقہ التنوین، جس کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی. وہو علی نوعین، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. نوع یمنع من الصرف لعلۃ واحدۃ، ایک تو ایک ریزن سے نہیں ہوتا. ونوع یمنع لعلتین، دوسرا دو ریزنز کی وجہ سے نہیں ہوتا. یعنی جو اس میں علم تھا وہ سنگل ریزن کی وجہ سے ممنوع من الصرف ہوتا ہے، لیکن جو اسم وہ تھے صفت والے ایڈجیکٹو والے وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ڈیو ٹو ٹو ریزنز. اب آئیے پہلی کی طرف. اب الممنوع من الصرف لعلۃ واحدۃ، وہ اسم جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں ڈیو ٹو ون ریزن. ان میں سے نمبر 1 ما کان مختوما بالف تانیث المکسورۃ او الممدودۃ، جیسے صغرا، کبرا، اور جیسے یہاں رہا مرضا، دنیا، حبلہ، فتاوی، ہدایا، صحراء، حمراء، فقراء، اصدقاء، یہ سب کے سب ممنوع من الصرف ہیں. نمبر 2 ما کان علی وزن منتہی الجموع، جو جمع کے پیٹرن پر آتے ہیں، جیسے مفاعلو ہے. وہو ما کان علی وزنی مفاعل و مفاعیلو، ان دو وزن پر جو آئیں گے اسم وہ ممنوع من الصرف ہوں گے. واشباہہما، یا اس کے ساتھ ملتے جلتے جو بھی ہوں گے. مثلا مساجد، مفاتیح، مساجد جو ہے یہ مفاعلوں کے وزن پر ہے، مفاتیح مفاعیلوں کے وزن پر ہے. فنادق، شوارع، رسائل، یہ سارے مفاعلوں کے وزن پر ہیں. فناجین، اصابیع، صعابین، یہ سب مفاعیلوں کے وزن پر ہیں. تو گویا دوسری ریزن جو تھی مفاعل اور مفاعیل، یہ دونوں پیٹرن ہیں جموع منتہی الجموع کے. منتہی الجموع کہتے ہیں الٹیمیٹ پلورل کو، جمع کو. اس پیٹرن پر جو آئیں گے وہ ممنوع من الصرف ہوں گے. وَكَذَلِكَ يُمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ الْمُفْرَدُ الَّذِي عَلَى وَزْنِ مُنْتَهى الْجُمُوع، ایسا واحد نام بھی جو ہو تو واحد لیکن پیٹرن یہ بن رہا اس کا اتفاق سے، وہ ممنوع من الصرف ہوگا. جیسے طماطم، ٹماٹر کو کہتے ہیں. بطاطس، تباشیر، تباشیر چاک کو کہتے ہیں. سراویل، پاجامے کو کہتے ہیں. بطاطس غالباً اس کو کہتے ہیں پوٹیٹو کو نا، اس کو آلو کو. تو یہ ایک ریزن ہے. الممنوع من الصرف لعلتین ڈیو ٹو ٹو ریزنز، وہ کیا ہیں؟ وہو اما علم و اما صفت، یا اسم علم ہوگا یا اس میں صفت ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ ممنوع من الصرف ہو جائیں گے. العلم الممنوع من الصرف، العلم والے نام، وہ 6 باتیں جو ہم نے لکھی تھیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. نمبر 1 مؤنثاً، مؤنث نام سارے کے سارے ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. ومن امثلتہ، اس کی مثالوں میں سے آمنۃ، زینب، حمزۃ. اذا کان العلم المؤنث ثلاثیا ساکن الوسط، نام مؤنث ہو لیکن درمیان والا حرف اگر سکون کے ساتھ ہے، جیسے ہند، دعد، ریم،
تو جاز صرفہ و منعہ، تو چاہے تو تنوین کے ساتھ لکھ لیں جائز ہے، چاہے ممنوع من الصرف بغیر تنوین کے لکھ لیں جائز ہے، وصرفہ اولا، لیکن اس کو ممنوع من الصرف کہنا زیادہ بہتر ہے، یعنی ہندن بھی جائز ہے لیکن ہندو کہنا زیادہ مناسب ہوگا، ریمن بھی جائز ہے لیکن ریمو کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ نمبر 2 ہے عجمی نام، آجمین، جیسے ابراہیم، پاکستان، لندن، لیکن اسی میں بھی ایک آپشن سے دی، اذا کان العلم العجمی ثلاثیا، عجمی نام اگر 3 حروف کے اوپر مشتمل ہو، ساکن الوسط، درمیان والا حرف ساکن ہو، مذکرن اور مذکر ہو، انصرفا، تو وہ پراپر انصراف کرے گا، وہ پراپر ڈکلائن کرے گا، گویا تنوین لے لے گا۔ ومن امثلتہ نوح، شیس، لوط، جرج، خان، شاہ۔ اما الثلاثی الساکن الوسط المؤنث فیمنع، البتہ مؤنث نام جس کا درمیان والا حرف ساکن ہو وہ ممنوع من الصرف ہوگا، جیسے بھی ہم نے اوپر ہندن بھی دیکھا تھا، بلخ، ہمس، نیس، نیس جو ہے وہ کہتا ہے یہ مدینۃ فی فرنسا، یہ فرانس کا کوئی شہر ہے نیس، وموش، یہ ترکی کا کوئی شہر ہے موش۔ نمبر 3 ہے اسم المعدول، ای کان علی وزن فعل، جیسے عمر، ظفر، زحل، حبل، قزح۔ نمبر 4 ہے مختوما بألف ونون زائدتین، ایسا اسم جو ختم ہو رہا ہو زائد الف اور نون کے اوپر، جیسے مروان، رمضان، عثمان، شعبان۔ نمبر 5 علی وزن فعل، فعل کے وزن پر جو آئے گا، جیسے احمد و یزید۔ اور نمبر 6 ہے مرکباً ترکیباً مزجیاً، جیسے مادی، قریب، حضر موت، حضر موت۔ اچھا یہ وہ نام اس میں نہیں ہے، یہ موتو ہے، آخری حرف پہ بھی ضمہ آ رہا ہے، یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، یہ ویسے دو نام مل کر ایک نام بن گئے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ اس کا ہے ایڈجیکٹیوز کے حوالے سے، الصفۃ الممنوعۃ من الصفۃ من الصرف اذا کانت، ایڈجیکٹیو ممنوع من الصرف ہوگا جب نمبر 1 علی وزن افعل، جب یہ افعلو کے وزن پر آئے گا، جیسے اکبر، احسن، احمر، ویشترط فیہا الا تؤنث بالتاء، فاذا انث بالتاء انصرف۔ ہاں اگر اس کے آخر میں کہیں تا آ سکتا ہو مؤنث بناتے ہوئے، یعنی اکبروں کی مؤنث تو کبرا بنے گا نا، احسنوں کی جمع حسنہ بنے گا، احمروں کی جمع حمرہ بنے گا، لیکن اگر کوئی ایسا اسم ہو جس کی مؤنث آپ بنائیں تو اس کے آخر میں گولتا آ جائے تو وہ پراپر تنوین لے لے گی، جیسے ارملن ہے، ارملن ایک نام ہے، یہ ممنوع من الصرف افعلو کے وزن پر ہے، یہ بھی نا افعلو کے وزن پر ہے، لیکن اس نے تنوین اس لیے دی کہ جب آپ اس کے آخر میں گولتا لگاتے ہیں تو یہ ارملتن پراپر تنوین، پراپر مؤنث بن جاتی ہے، لہذا یہ ارملن ہوگا، اگرچہ یہ افعلو کے وزن پر ہے لیکن اس کو ہم تنوین دیں گے، ممنوع من الصرف نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2 ہے علی وزن فعلانو، جیسے جوآنو، شبعانو، عطشانو، ملعانو۔ نمبر 3 ہے صفت معدولتن، والصفت المعدولۃ شیئان، صفت معدولہ 2 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 العدد الذی علی وزنی فعال و مفعل، جیسے ثلاث فعالوں کے وزن پر ہے لیکن رباع فعالوں کے وزن پر ہے، لیکن مسنا اور مسلس
مفعلو کے وزن پر ہے. فالثلاث معدولۃ عن ثلاثۃ ثلاثۃ. اور نمبر 2 ہے کلمۃ اخرى. احکام کیا ہوں گے جی؟ احکام الممنوع من الصرف، رولنگز کیا ہوں گی؟ پہلی رول یہ ہوگا کہ الممنوع من الصرف لا ينون، تنوین نہیں دی جائے گی اس کو. نمبر 2 وَيُجَرُّ بِالْفَتْحَةِ، اس کو جر دی جائے گی فتح کے ساتھ. مَا لَمْ يَكُنْ مُضَافًا، اس وقت تک جب تک کہ وہ مضاف نہیں بن رہا. او محلّا بِال، یا اس کے ساتھ الف لام نہیں آ رہا. فَإِذَا اُضِیفَ او حُلَّ بِال، جب وہ مضاف بنے گا یا وہ آئے گا الف لام کے ساتھ تو جر بالکسرۃ، اس وقت پراپر کسرہ کے ساتھ وہ مجرور ہوگا. جیسے کہ درست فی مدارس کثیرۃ. اب دیکھو مدارس جو ہے یہ منتہی الجموع ہے نا، مفاعلوں کے وزن پر ہے، تو اس کو یہ مدارسہ لکھا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے. پہلے میں اس نے دیکھا درست فی مدارس کثیرۃ، یہ نعت ہے نا، تو یہاں پہ مدارسہ آیا اگرچہ فی کے بعد آ رہا ہے، لیکن دوسرے میں دیکھیں درست فی مدارس المملکۃ. اب مدارس مضاف بنا مملکت کا، اس لیے کسرہ لے لیا اس نے. اور دوسری مثال میں دیکھیں درست فی کثیر من المدارس، اب الف لام کے ساتھ آیا تو کسرہ لے لیا اس نے. یعنی تینوں مثالیں آ گئی. پہلی میں وہ منعوت بن رہا ہے، کوئی چیز نہ الف لام ہے اس کے ساتھ نہ وہ مضاف ہے، تو فی مدارسہ آیا. دوسری میں وہ مضاف بنا تو فی مدارس المملکۃ آیا. اور تیسری مثال میں وہ الف لام کے ساتھ آیا، لہذا من المدارس آ گیا. نمبر 3 المنقوص من الجمع المنتہی یعامل معاملۃ المنقوص من المنصرف فتحذف یاؤہ رفعا وجرا وینون. یہ وہ ہے مثال جو معانن کی ہم نے دی. جب منقوص اسم ہوگا تو مرفوع بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا، مجرور بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا. البتہ جب وہ منصوب آئے گا تو فتح لے لے گا اپنی نا. جیسے آیا المرفوع ہذہ الکلمۃ لہا معان کثیرۃ، تو معان یہاں مرفوع ہے، معان کثیرۃ. منصوب میں عارف معانی کثیرۃ لہذہ الکلمۃ کلمتی، تو کثیرۃ نعت آئی، معانیہ منصوب ہو گیا. اور مجرور میں آیا تستعمل هذه الکلمۃ بمعان کثیرۃ، یہاں بمعان جار مجرور ہے تو پراپر مجرور ہو گیا. یہ کوشچن نمبر 1 ہم کر چکے ہیں سارا. استخرج من الدرس الاسماء الممنوعۃ من الصرف واذکر سبب منع کل واحد منها من الصرف، کہ کیوں ہوا یہ سارا آپ کے سامنے ٹیبل بنا ہوا نا. استخرج من الدرس ما جر من الاسماء الممنوعۃ من الصرف بالکسرۃ واذکر السبب، یہ بھی اسی ایکسرسائز کے درمیان ہم نے کر لیا. نمبر 3 ہے جی عین الممنوع من الصرف فیما یاتی. نیچے جو جملے اب دیے گئے ان میں سے کہتا ہے ممنوع من الصرف ڈھونڈیں. واذکر سبب منعہ، اس کا سبب بتائیں کہ وہ کیوں ممنوع من الصرف ہوا. وَإِذَا جُرَّ بِالْكَسْرَةِ، اور اگر وہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہو رہا ہے تو فذکر سبب ذالک، تو پھر اس کی بھی ریزن بتائیں کہ وہ کیوں ایسا ہوا اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ باحکم الحاکمین. دیکھیں
احکمو جو ہے افعلو کے وزن پر ہے، لیکن اس نے کسرہ لے لیا یہاں پر. تو پہلی بات یہ کہ ممنوع من الصرف یہ ہے نا، اور اس نے کسرہ اس لیے لے لیا کہ یہ مضاف ہے الحاکمین کا، اس لیے اس نے پراپر کسرہ لے لیا یہاں پہ. یعنی اگر میں اس کا بھی یہاں ٹیبل بناتا جاؤں تو آپ کو اور بھی آسانی ہو جائے گی. احکمو جو ہے یہ صفت ہے علی وزن افعلو. کسرہ کیوں لے لیا؟ سبب کسرہ، مضاف ہونے کی وجہ سے. یہ یعنی ممنوع کا سبب، اور یہ تو ممنوع ہے، سمجھو بھی اس کا بن رہا ہے ممنوع من الصرف. نمبر 2 ہے جی وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. حلو أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. ہاں جی، یہاں پہ کیا چیز ہے؟ نہیں، فضتن تو ویسے ہو گیا نا، اساورا. اور یہ بھی، یہ کیا ہے؟ منتہل جموع کے پیٹرن پر ہے، اس لیے اس کی ریزن کوئی نہیں. یہ ویسے یعنی مجرور تو یہ ہوا نہیں نا. علی وزن منتہل جموع. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. تو یہاں پہ المشارق والمغارب دونوں ممنوع من الصرف کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ال کے ساتھ ہیں. سبب یہ ہے ان کا ہیں، یہ بھی منتہل جموع اسی پیٹرن پر ہیں. مفاعلو ہے نا، مفاعلو کے وزن پر ہیں. مفاعلو کے وزن پر ہیں، لیکن کسرہ اس لیے لے لیا انہوں نے کہ یہ الف لام کے ساتھ ہیں. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو یہاں پہ سکارا جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے. اور کیوں؟ کیونکہ یہ سکارا، یہ الف الممدودہ کے پیٹرن پر ہے. مؤنث کی آخر میں جیسے صغرا کبرا کے آخر میں الف آتا ہے، یہ اس طرح کا ہے الف ممدودہ، لیکن یہ ممدودہ ہے بلکہ مکسورہ ہے. صغرا کبرا کا چھوٹا وہ کھڑی زبر والا ہے نا، یہ بھی. الف مکسورۃ. ام کنتم شہداء، یہ الف ممدودہ والا ہے. اور یعقوب یہ آجمی نام. کہتے ہیں جر الممنوع من الصرف فیما یاتی بالکسرت. جملہ ہے نزلنا فی فنادق. نزلنا فنادقہ جو ہے یہ مفاعلوں کے وزن پر ہے نا، جمع المنتہا ہے. تو یہ تو فی کے بعد آیا لیکن منصوب آ رہا ہے. وہ کہتا ہے اب آپ اس کو کسی ایسی ترکیب میں لائیں کہ یہ مجرور آئے. ہاں جی، آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نزلنا فی الفنادق کی کہہ سکتے ہیں آپ، یا آپ کہہ سکتے ہیں نزلنا فی
فنادق المدینۃ المنورۃ. یہ مضاف بن گیا تو پراپر مجرور ہو گیا. نمبر 5 ہے جی ادخل جوارن. یہ بھی منقوص ناموں میں سے، جیسے مانن تھا ایسے ہی یہ بھی ہے. ادخل کلمۃ جوارن فی ثلاث جمل علی ان تکون مرفوعۃ فی الاولی ومنصوبۃ فی الثانیہ ومجرورۃ فی الثالث. کوسچن نمبر 5. اسم ہے منقوص جارن بیچلر فیمیل. پہلے آپ اس کو مرفوع حالت میں وہ قتل لائیں تو آپ کہتے ہیں نمبر 1 جاءت جارن. آئی نوجوان بچی، یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے نا اس کا، تو یہ گویا کہ مرفوع حالت میں، یعنی جارن از ایکچولی جاریتن، لیکن یہ یا جب گرایا تو جارن یہ اس منقوص کی طرح آئے گا آپ کے پاس. منصوب میں لائیں، آپ کہتے ہیں رأیت جواریہ. اب یا ظاہر ہو جائے گا، جواریہ نہیں جواریہ. سلمت الی جوارن. یہ مجرور ہے، یہ مرفوع حالت میں ہے. تحدثت الی جوارن، مطلب میں نے بات کی نوجوان بچی سے. مزیدار کوشچن جی 6. وہ کہتا ہے کہ فی عائشۃ عائشۃن، فی عائشۃ عائشۃن. منعت الکلمۃ الاولی من الصرف، پہلے کلمے نے تنوین نہیں لی. ولم تمنع الثانیۃ، جبکہ دوسرا تنوین کے ساتھ آیا وہ ممنوع من الصرف نہیں ہوا. لیما، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پہلا ہے یہ اس میں علم ہے. نام ہوتا نا عائشہ، جیسے زینب فاطمہ، تو یہ تو وہ عائشہ نام ہے، اس میں علم ہے. اور اس میں علم ہے کس کا؟ مؤنث کا. اس میں علم ہے مؤنث کے لیے، لہذا یہ تو ممنوع من الصرف تھا، اس نے تو تنوین لینی نہیں تھی نا. جبکہ دوسرا جو ہے وہ اس میں علم ہے ہی نہیں، وہ اس میں علم نہیں، وہ تو صفت کے طور پر آیا، یہ علم نہیں ہے. یہ اس میں علم نہیں ہے، وہ پراپر نیم ہے. یہ پراپر نیم نہیں، یہ وہ ہے جیسے ایشتن والا عائشتن ہے نا، یہ اس طرح کا ہے. تو فلیست علمن، وہ علم نہیں ہے، اس لیے اس طرح ہے. یعنی یہ جو ہے نا اس کی بیسیکلی یہ یوں ہے، یہ بریکٹ کے اندر فی عائشۃ عائشتن. عائشہ میں عائشہ ہے، یعنی یہ صفت ہے اس کی نا، زندگی ہے، عائشہ میں زندگی ہے. کوسچن نمبر 7 ہے جی اس کے بعد. لم یمنع ارنب من الصرف ما انہ علی وزن فعل. ارنبو بھی ایسے نا جیسے افعلو ہے. افعلو کے وزن پر ہے نا، افعلو کے وزن پر جو آتے ہیں وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں لم یمنع ارنب، ہم اس کو ممنوع من الصرف نہیں بناتے. کیوں؟ کیونکہ یہ نہ علم ہے، لا علم ولا صفت. اس میں علم یا اس میں صفت ہو تو پھر ہم آگے چلیں نا، یہ اس میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. 8واں ہے جی مسئلہ لجر الممنوع من الصرف بالکثرت بسبب الاضافت.
اضافت کے ساتھ وہ کہتا ہے کوئی ممنوع من الصرف لا دیں، تو ہم نے شاید ابھی لکھا بھی تھا وہ نزلنا فی فنادق المدینۃ المنورہ تھی، تو یہ کوشچن نمبر 8 کا بھی سمجھنے یہی جواب ہے۔ مثلا جر الممنوع من الصرف بالکثرت بسبب تحلیت بال، تو درست یا نزلنا فی الفنادق، نزلنا فی الفنادق اگر آپ کر دیں، نزلنا فی کے ساتھ الفنادق لگا دیں تو یہ پراپر کسرہ ایکسپٹ کر لے گا۔ کوشچن نمبر 10 ہے جی اس کے بعد نا، مثل لکل مما یاتی، مثال بیان کریں ہر ایک کی نیچے جو ہیں، الصفۃ المعدولۃ مثنا اخرو ثلاثو مثنا ربا یہ ساری اخرو مثنا۔ دوسرا جی العلم الاعجمی، کچھ بھی نام لے دیں آپ، ابراہیم و اسحاق و یعقوب و جو بھی نام آپ لیں گے۔ نمبر 3 الصفۃ التی علی وزن فعلان و کسلان و جوعان و عطشان و غضبان و فاطمۃ عائشۃ زینب۔ پانچواں کیا ہے جی؟ العلم المعدول کون سا ہے جی؟ عمر، زحل، حبل۔ الصفۃ التی علی وزن افعل، احسن، اکبر، اصغر وغیرہ وغیرہ۔ العلم المختوم بالف و نون زائدتین، عثمان، مروان، نہیں احسان نہیں، عثمان۔ العلم المرکب ماضی قریبا حضر موت، نو ہے الجمع المتناہی۔ الجمع المتناہی کون سے؟ مثلا فنادق، مساجد، مدارس، اور مفاعیلوں کے وزن پر مثلا مفاتیح، یہ مفاعل، یہ مفاعلوں کے وزن پر ہے، یہ مفاعیلوں کے وزن پر ہے۔ نمبر 10 ہے جی الاسم المختوم بالف التانیث الممدودۃ، ممدودہ والا جی، حمراء، حمراء، اصدقاء، اور مکسورہ والا مرضا، دنیا۔ المنقوص من الجمع المنتہی، جیسے معان، جوارن، نوادن۔ العلم المؤنث المنصرف، وہ جو 3 لیٹر والا ہو اور درمیان والا سکون کے ساتھ ہو، مؤنث نام، تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، آپ چاہیں تو ہندو کہیں یا ہندن کہیں، ریمن کہیں یا ریمو کہیں۔ العلم الاعجمی المنصرف، مذکر نام جس کا درمیان والا حرف 3 لیٹر مذکر نام جس کے درمیان والا لفظ سکون کے ساتھ ہو، حرف نوحن، لوتن، شیسن وغیرہ وغیرہ۔ کوشچن نمبر 11 ہے جی ابراہیم و لوتن کلاہما آجمی، وہ کہتا ہے دونوں اجمی نام ہیں،
فلم من الاول من الصرف، لیکن پہلا جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہے. ولم یمنع الآخر، دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ یہی ریزن ہے اس کی، کیونکہ اس کے یہ مذکر نام ہے، مذکر ہے، دوسرا حرف سکون کے ساتھ ہے، اگرچہ اعجمی نام ہے لیکن ممنوع من الصرف نہیں ہے یہ نا. کوشچن نمبر 12 ہے جی اس کے بعد. جرجن و بلخ کلاہما اعجمی، دونوں اجمی نام ہیں. وثلاثی، اور دونوں 3 حرف پر مشتمل ہیں. ساکن الوسط، درمیان والا ساکن ہے. فلم انصرف الاول ولم ينصرف الآخر، پہلا تو معرب ہو گیا، دوسرا نہیں ہوا. کیوں؟ کوشچن نمبر 12 ہے جی. پہلا کون سا تھا؟ جرجن. جرجن اس لیے ہو گیا کہ یہ مذکر نام ہے اور ساکن الوسط ہے. دوسرا کون سا تھا؟ بلخ. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ مؤنث نام ہے، یہاں چوائس تھی ہمارے پاس، اگرچہ ساکن الوسط ہے. یہ ہندو کی طرح ہے. نمبر 13 ہے جی. ایو علم یجوز صرفہ ومنعہ، کون سا اسم ہے جی جس میں دونوں آپ کے لیے جائز ہیں؟ ہندو اور ہندن، ریمو اور ریمن. کون سا ہے؟ اسم العلم مؤنث ساکن الوسط، درمیان والا حرف ساکن ہو، اس میں علم ہو اور مؤنث ہو تو اس کو آپ کے پاس چوائس ہے، چاہے تو اس کو آپ تنوین دیں، چاہے تو نہ دیں، یہ آپ کے پاس اختیار ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی اس پر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ محض اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہمارا یہ کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. لیکن کام ختم نہیں ہوا، کام اب شروع ہوا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اب جن کو قرآن مجید کی کچھ سمجھ آنی شروع ہو گئی، پہلا کام تو یہ کہ وہ قرآن مجید پر اب غور کریں. میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کورس ورک ہے یہ وضو ہے. اصل میں نماز اصل میں اب شروع کرنی ہے. عام طور پر ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے کرتے ہی تھک جاتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. لہذا یہ نماز ابھی جاری شروع کرنی ہے ہم نے، اور اس کورس کی نماز جو ہے وہ ظاہر ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا فہم، اور فہم سے آگے اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ، اور اس انڈرسٹینڈنگ سے بھی اگلے درجے کی بات جو میں نے بیچ میں بھی کبھی کہی وہ ہے کہ اس کو ایبزارب کرنا ہے، اس کو اپنی روح کا حصہ بنانا ہے، اور پھر اس بات کو سمجھنا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ واولئک هم المفلحون، اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور دعوت کو انہی 3 پیرامیٹرز پر کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ وہ کام ہیں جو اب کرنے ہیں اس کلاس روم سے باہر نکلنے کے بعد اور اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی محفل میں آپ بیٹھیں اور یہ احساس ہو آپ کو کہ ہاں یہاں سے کچھ ہدایت ملی ہے، تو پھر اس دعا کو
اس حمد کے ترانے کو اپنا وظیفہ بنائیں کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور یہ کہ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے. جب یہ مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ اب یہ ہدایت کہیں چلی نہ جائے ہم سے. تو اس دعا کو بھی اپنا وظیفہ بنائیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور یہ کہ قرآن مجید کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. آپ نے ساری ایفرٹ کی، آپ نے بہت عربی پڑھی، بہت پڑھانے لگ گئے، آپ نے قرآن مجید سمجھا، آپ سمجھانے لگ گئے، آپ کی جد و جہد سے یہ عربی ساری دنیا کو آنے لگ گئی، اور آپ کی جد و جہد سے قرآن مجید کا فہم ساری دنیا کو حاصل ہو گیا. اور یہاں تک کہ اس فہم کی وجہ سے، قرآن مجید کے اس فہم کی وجہ سے پوری دنیا میں نظام خلافت غالب بھی ہو گیا. اس کی برکات لوگوں نے بھی سمیٹی، آپ نے بھی سمیٹی. لیکن آپ کی یہ جد و جہد اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی تو آپ مارے گئے. اور آپ کی کوشش سے ایک شخص کو بھی عربی نہیں آئی، کسی کو فہم قرآن کے قریب بھی کوئی نہیں لگا. خلافت کا کوئی دور دور تک ابھی نام و نشان بھی پیدا نہیں ہوا. لیکن جو بھی جد و جہد ٹوٹی پھوٹی آپ نے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا. لہذا تمام جد و جہد کے اختتام پر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست بھی ضرور کریں جو سیدنا ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کے بعد کی تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میری ڈھیروں دعائیں اس کلاس میں موجود لوگوں کے لیے بھی، اور ان تمام حضرات اور خواتین کے لیے بھی کہ جو دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کر بھی اس خیر سے کوئی فائدہ اٹھا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے اس سفر میں ہم سب کو اکٹھا رکھے. مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے ایک مصری دوست نے، مسلمان بھائی نے یہ دعا دی کہ بردر ناؤ وی ول میٹ ان جنہ انشاءاللہ. تو فی امان اللہ الی اللقائکم، اس وقت تک آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کر رہا ہوں جب تک کہ ہم دوبارہ نہیں ملتے. وہ دوبارہ ملاقات چند لمحوں بعد ہو جائے، چند سالوں بعد ہو جائے، یا یہاں نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں ہمیں ملا دے، تو یہ اس سے بڑی اور کوئی غنیمت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.